السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر. آپ کا مائکروفون اچھا نہیں ہے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی جناب، صحیح نہیں آ رہی جی. آواز آ رہی ہے، صحیح نہیں آ رہی جی. بات کریں، بسم اللہ کریں. کیا اس میں گرامی کیا آپ کا؟ جی میرا نام محمد یوسف ہے. کیا چیز، کیا نام ہے؟ محمد یوسف. محمد یوسف صاحب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی پاکستان سے. پاکستان کے کس شہر سے یوسف صاحب؟ گجرانوالہ. گجرانوالہ. تھینک یو جناب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیسے خدمت کر سکتے ہیں آپ کی یوسف صاحب؟ آپ کے جو نمائندے ہیں یوٹیوب کے، میں سب سے پہلا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چودھری عثمان غنی صاحب جی. پھر دوسرے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ آپ کے درمیان جو طریقے سالس کا کردار ادا کرتے ہیں، طارق عوان صاحب جی، ان کی وساطت سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا پیغام آپ تک پہنچا ہوا ہے کہ میں نے انہیں ایک اپنا مناظرے کے لیے دعویٰ پیش کیا تھا. انہوں نے وہ دعویٰ بھی شاید آپ تک پہنچایا ہے. آپ کے مسجد جو ہے وہ میرے پچھل میں موجود ہے. مجھے نہیں معلوم دعویٰ کا، ابھی میں آپ کو مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ مجھے یاد دلائیں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. شاید انہوں نے بھیجا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کون سا دعویٰ کس آدمی کا ہے نا، کیونکہ پہلی دفعہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. جی جی، میرا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ پیسہ غصہ سے اہل بیت اطہار ہے. اس پر میں آپ کو مناظرہ چاہتا ہوں، اور اس پر ہم نے ڈیبیٹ کی ہے. شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا. دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ گستاخ اہل بیت علیہم السلام ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شیخین اور عائشہ اور عثمان یہ لوگ گستاخ رسول اور گستاخ اللہ تعالی ہیں، اور گستاخ قرآن مجید ہیں، اور گستاخ دین ہیں. تو اگر آپ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہماری سر آنکھوں پر ہم گفتگو کریں گے آپ سے. لیکن آپ ایک گستاخی شیعوں کا لا کے آئیں، ہم دو گستاخی اس کے مقابلے میں لائیں گے کہ شیخین نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ، ابو بکر، عمر، عثمان نے، انہوں نے اللہ، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کی گستاخی کی. ہر ایک کے مقابلے میں ہم دو لائیں گے، آپ ان میں سے ایک کا جواب دے دیں، دونوں کا جواب نہ دیں. ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھ. جی سر. جی اللہ علی صاحب جی. سب سے پہلا ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہے کہ شیعہ پیسہ غصہ سے اہل بیت اطہار ہے. آپ اپنا محب ہونا ثابت کریں گے. دوسرا میری بات سن لیں. دیکھیں بھائی، آپ نے اپنا یہ دیکھیں، مناظرہ کا موضوع تعین ہوتا ہے. جی جی، لیکن مناظرہ آج نہیں ہے. آج صرف آپ مجھ سے یہ شرائط طے کریں گے، ٹائم رکھیں گے، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ درمیان میں جو فریق خالص ہے طارق عوان صاحب انہیں درمیان میں لے کر آئے. انہوں نے بھی ماشاء اللہ سے وعدہ کیا ہوا تاکہ وہ بھی سارا معاملہ سماعت کر پا لیں. لوگ سب سن رہے ہیں، طارق صاحب کو بھی لے کے آتے ہیں، آپ بات کرتے جائیں، میں ان کو لے کے آتا ہوں، کوئی بات نہیں، اب میں ان کو لے کے آتا ہوں، بات کرتے جائیں. اس کے بعد ہمارا ایک موضوع ہوگا کہ شیعہ پیسہ خدا مصطفیٰ ہے. انشاءاللہ آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، آپ جس موضوع پر اللہ تعالیٰ گفتگو کرنا چاہیں. پھر آپ کا تیسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا، آپ کے نزدیک ائمہ اتحاد معصوم ہے. آپ نے میرے سامنے ائمہ اتحاد کو معصوم ثابت کرنا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو غیر معصوم ثابت کریں گے اللہ کے فضل. جی بھائی صاحب، عرض یہ ہے، دیکھیں یہ آپ کے تجاویز ہیں، یہ آپ کے تجاویز ہیں. آپ یہاں پہ کوئی قاضی نہیں ہے، آپ ہمارے کوئی امام نہیں ہے، آپ کی ہر بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. دیکھیں، اجازت دیں بات کرنے کی. اگر آپ، میں نے عرض کیا نا، آپ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی قوم اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ ہم ہیں، ہم شیعہ ہیں. ان کو ہم امام مانتے ہیں. ان کی اتباع، ان کی احادیث کو، پلیز میری بات نہ کاٹیں،
ان کی اتباع دنیا میں کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. ان کے دشمنوں سے براعت اور دشمنی کا اظہار کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کے جرم میں سر کون کٹاتا ہے؟ ہم کٹاتے ہیں. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا یاد کون زندہ رکھتا ہے؟ ہم ہیں. آپ کا فرقہ وہ فرقہ ہے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی دشمنوں کو، ان کی قاتلوں کو، غاصبین فدق کی، غاصبین زہرا سلام اللہ علیہا کی، اصحاب جمل کی، اصحاب صفین کی، قاسطین اور مارقین، یہاں تک کہ خوارج کی تقدیس اور تعظیم کرتے ہیں، وہ آپ کا فرقہ ہے. لذا یہ کہنا آپ کا کہ شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ ادعا کرنا، یہ آپ صرف ایک نعرے کی حد تک ہے، اور آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں سب کا وقت کا ضیاع کرنے کے لیے. اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، میں نے رد تو نہیں کیا کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. سن لو بھائی، سن لو، میں نے کہا مانتے ہیں، لیکن شیعوں سے پہلے کس کی باری ہے؟ شیعوں سے پہلے کس کی؟ صحابہ کی باری ہے. اجازت دے بات کرنے کی. شیخ صاحب صحابہ کی باری ہے. جب ہمارا موقف ہی یہی ہے کہ اگر آپ شیخین کا اسلام ثابت کریں تو ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے شیخین گستاخ قرآن، گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ اللہ تعالی ہیں، گستاخ دین ہیں. تو میں نے آپ کا مان لیا نا، آپ نے جو تجویز کی ہے موضوع. سن لے بھائی، سن لیں شیخ صاحب، سن لیں میری بات، شیخ صاحب تسلی سے سن لیں. آپ نے جو تجویز پیش کی ہے، سنیں گے نہیں سنیں گے بھائی؟ جب آپ کہیں گے میں پھر بولوں گا. جی پتہ ہے ہونا، یہ اسی طرح ہونا چاہیے نا کہ جب میں ختم ہو جاؤں تو آپ بولیں گے. گفتگو کا تہذیب کا طریقہ بھی یہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ میں نے آپ کی تجویز مان لی ہے کہ آپ کا ادعا ہے کہ شیعہ گستاخ اہل بیت علیہ السلام، اس موضوع پہ گفتگو جائے کریں گے، لیکن اسی دوران گفتگو آپ ایک نمونہ لائیں گے گستاخی کا کہ شیعہ گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ ان کے کتاب میں یہ بات لکھی ہے. بھائی یہ گستاخی ہے، یہ اہانت ہے، یہ توہین ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کا جواب بھی دیں گے. اسی وقت ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم 2 نمونے پیش کریں گے شیخین کا. آپ چپ کرو نا بھائی، میں جب ختم ہو جاؤں نا. خاموش مولوی صاحب. ہمارا تلوار اتنا باری ہے، اتنا تیز ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی ہم موضوع کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں بےتاب ہو رہے ہیں. موضوع میں تو کبھی نہیں آئیں گے آپ، مجھے پتہ ہے. تو عرض یہ ہے، اسی شرط کے ساتھ قبول ہے محمد یوسف صاحب، اسی شرط کے ساتھ ہمیں قبول ہے کہ آپ ایک نمونہ ذکر کریں گے. نہیں سنے گا اس نے. ابھی دیکھیں کتنا بد تہذیبی ہے. اور منافق کی علامتوں میں سے 3 علامتوں میں سے ایک یہی ہے کہ جب وعدہ دیتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. اس نے ابھی وعدہ دیا ہے کہ میں آپ کو بات کرنے دوں گا، جب بات ختم ہوگا میری بات تو بات کریں گے. تو خاموش، بات سنو بھائی، بیچ میں نہ بولو. مولوی یوسف بیچ میں نہ بولیں پلیز. ایک تو آپ کا مائک خراب ہے، پھر بیچ میں بولتے بھی ہے نا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تجویز کیا ہے. تجویز آپ مانے نہ مانے کوئی زبردستی نہیں ہے. کہہ دو نہ مانے، مناظر نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم اسی شرط سے بھائی صاحب، اسی شرط سے آپ سے مناظرہ کریں گے، اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ آپ ایک نمونہ پیش کریں گے کہ شیعہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم 2 نمونے پیش کریں گے کہ شیخین، آپ کے صحابہ، آپ کے ائمہ، آپ کے خلفاء گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گستاخ اللہ، گستاخ قرآن. اگر شرط منظور ہے تو بسم اللہ، اگلے ہفتے مناظرہ. اگر شرط منظور نہیں ہے تو مناظرہ نہیں ہوگا آپ سے. مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ بالکل. جی ماشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے کیا کہ شیعہ طائفہ گستاخ اہل بیت اطہار ہے، بلکہ کسی کو کہہ رہا. آپ اس موضوع پہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے تو سنا تھا بڑے کرے. تو آپ کو اس شخص کو اردو نہیں سمجھ آ رئی. جب میں نے کہہ دیا کہ میں مان گیا ہوں بھائی، میں مانتا ہوں، لیکن اسی وقت گستاخی صحابہ بھی گفتگو ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم بس.
اب جو بھی موضوع رکھے رسول کا اس کی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہمارا آپ کے ساتھ سے مطالبہ ہے دیتے ہیں بس میں نے شرط رکھ دی نا، آپ نے شرط رکھ دی ہے، میں نے شرط رکھ دی. اگر آپ تیار ہیں تو میں تیار ہوں، تیار نہیں ہے تو میں نے تو مان لیا آپ کی جو تجویز ہے میں نے مان لی ہے. شیعہ کیا گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہے، یا شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں؟ اس پہ بات ہوگی نا، اس پہ بات ہوگی. لیکن اسی وقت صحابہ کا بھی، ہاں صحابہ کا بھی جو ہے نا اس کا بھی جانچ پڑتال ہوگا. اگر دیکھیں اگر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں نا اس موضوع پر تو ختم ہے بھائی، آپ سے گفتگو نہیں ہوگی. مجھے اٹیچ کرو. اٹیچ ہے بھائی، آپ اٹیچ ہے. طارق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیسے ہیں؟ مزاج گرم ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. سر یہ مولانا یوسف صاحب ہیں جو ہمارے علامہ جلالی صاحب ہیں، ان کے شاگرد ہیں. گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، میرے شہر سے. تو یہ ایسا رکھتے ہیں کہ موضوع عقیدہ محمد پہ رکھ لیتے ہیں. نہیں آپ اپنی طرف سے نیا تجویز لے کے آ رہے ہیں. تجویز انہوں نے جو رکھی ہے بڑی پیاری تجویز رکھی ہے. تجویز ان کے بہترین تجویز ہے. تجویز ان کے ہم نے مان لیا بھائی، تجویز مان لیے. کیا اشیاء گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اس کے ساتھ بس ایک اضافے کے ساتھ کہ کیا صحابہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں. یہ موضوع رکھیں گے نا، میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ موضوع بات کیا ہے. آپ نے اپنا اسی مناظرے میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، گستاخ کون ہے، اسی موضوع میں، اسی میں ہمارا یہی شرط یہی ہے، ہمارا شرط یہی ہے بھائی. اپنا محب اہل بیت ہونا ثابت کرنا ہے. بالکل ثابت کریں گے، بالکل ثابت کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ بھی ہم تو مان گئے نا، ہم تو مان گئے ہیں کہ بھائی ہم اپنا ثابت کریں گے کہ ہم محب اہل بیت ہم نے مان لیا ہے. بس آپ بھی ثابت کریں کہ آپ کے صحابہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ بھی آپ ثابت کریں نا. میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد دوسرا مناظرہ بس ان کا نہ ماننا اور دیکھنے والوں کے لیے یہ کافی ہے. جو میرے ناظرین یہ کہ شخص جو مان نہیں رہا نا، کہتے ہیں اس موضوع پہ نہیں کریں گے مناظرہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اعتراف کر لیا اس نے. آپ نے کہا گستاخ صحابہ گستاخی کی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، مان گیا. شرق سے لے کر غرب تک، تسرا سے لے کر عرش تک کوئی شیعہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. تم بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ابو بکر اور عمر یہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، توہین نہیں کرتے تھے. تم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے نا. یہ پہلے ہے، یہ پہلے ہے. صحابہ کی باری پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. شیعہ کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے صحابہ کی باری ہے. یار حسن اللہ یاری صاحب کیا ہو گیا یار، ایک دو لقمہ بات ہے. آپ نے محب اہل بیت ہونا میرے سامنے ثابت کرنا. بس آپ ثابت کریں نا کہ آپ کے شیخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے. اجازت ہے تارا کبان صاحب. جی بسم اللہ. عثمان غنی صاحب آپ کو بھی اجازت ہے. آپ کا مائک نہیں ٹھیک ہے، میں نے بدل لیا جی، مائک بدل لیا. آپ صحیح ہو گئی، آپ صحیح ہو گئی. مائک اچھا لیں اور میری میں نے بدل لیا جی. میری گزارش سنیں. جی بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی کتب سے جو ہمارے مطلب شیخین کریمین ہیں رضی اللہ عنہما، ہم ان کی کتابوں سے ان کے بارے میں اچھے توصیفی کلمات ہم پیش کرتے ہیں کہ ان کی جو اس بات پر میں علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے حق کو حق کر دکھایا. آپ میرے موضوع پہ آئے نہیں رہے کہ شیعہ طائفہ گستاخ کے اہل بیت اطہار ہے، وہ اپنا محب ہونا ثابت کر دے، بات ختم ہے. گفتگو ہو گئی، بس اتنی سی بات ہے. میرا تو کوئی لمبا چوڑا کام ہی نہیں. اس کے بعد پھر جو چاہے وہ مناظرہ ہوگا. اللہ کی گستاخی پہ آ جائیں، رسول اللہ کی گستاخی پہ آ جائیں، جس پر اس کے بعد آپ بھاگ جائیں گے نا. آپ کا کام یہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ خیبر سے کون بھاگا تھا. یہ میرے سامنے قرآن ہے. ایک منٹ حسن اللہ یاری صاحب، تو آپ مجھے بتائیں نا، اگر یہ اللہ کا قرآن ہے میرے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے. آپ مجھ سے اس موضوع پہ مناظرہ کریں. اگر میں بات سنو، قسم کھانے کی ضرورت آپ کے مذہب میں جائز ہے جھوٹا قسم کھانا؟ آپ کے مذہب میں جائز ہے؟ ابو حنیفہ کے مذہب میں
یہ قرآن اب مجھے بات دیکھیں، کرنے دو گے نا؟ آپ کے مذہب امام ابو حنیفہ کے مذہب میں غلط بات نہیں کرنی، جھوٹ بھاگنے کی بات جھوٹ نہیں قسم کرنا کرنی، جائز ہے آپ کے مذہب میں؟ بھاگنے کی بات نہیں کرنی، ہاں کہ منہ سے کچھ بولو دل میں کچھ اور قسم کھا لو، یہ آپ کے مذہب میں جائز ہے؟ کون بھاگ رہا ہے؟ آپ بھاگ رہے ہیں، پونا ثابت کر دیں، بات ختم ہے۔ آپ ثابت کریں کہ آپ کے شیخین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک منٹ، ہائپر آپ ہے بھائی، مولانا یار ہائپر آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ جلالی صاحب ایک سیکنڈ اس طرح کرتے ہیں، اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد بے شک رکھ لیں۔ نہیں ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے، ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے ایوان صاحب، جتنا بھی ہو ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، آج ایوان صاحب ایک سوال، 15 دن بعد ہو جائے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایوان صاحب ایک سوال ہے، مناظر رکھ کے اس کو پبلک کر دیا جائے ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے، انہوں نے ایک تجویز دی ہے، ٹھیک ہے نا، حکم کہ کیا شیعہ گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے تجویز ان کی مان لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا ان پہ اعتبار نہیں ہے، ان کے اکابر پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ جس جلالی صاحب کے یہ شاگرد ہیں، انہوں نے کھل کر شیعوں کو بار بار مناظرے کے چیلنج دیا ہے، میں نے ان کو پلیز دانت نہ نکالیں، میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے بار بار شیعوں کو مناظرے کے چیلنج دیا ہے اور ہم نے ان کے چیلنج قبول کیے، وہ کبھی سامنے نہیں آئے، تو ہمیں ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلا پلیز آپ بات کرنے دو نا بھائی، جلالی صاحب تو بڑی ہستی ہیں سر، آپ بات کرنے دیں گے بھائی صاحب؟ دیکھیں ہمیں آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نا نہ چیز درمیان میں آئے تو ذرا ان کو بات کرنے دے، ذرا آپ، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، پلیز ان کو بات کرنے دے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ اگلا مناظرہ گستاخی صحابہ کے عنوان پہ ہم سے رکھیں گے، ہمیں ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی مناظرے میں دونوں باتوں کو کور کیا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ جب استدلال کریں گے نا، مجھے تو پتہ ہے یہ کیا دلیل لائیں گے، بھئی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ کیا، یا آپ کا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یہ ہے، یا قرآن کے متعلق یہ ہے، اس سے گستاخی ثابت ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، تو آپ اس کا جواب دیں۔ تو میں نے بالکل مان لیا، سب لوگ شاہد رہو، سب لوگ، میں نے بالکل مان لیا ان کی تجویز۔ یہ جتنے نمونے لائیں گے، جتنے مثالیں لائیں گے، 1 سے لے کر 20 تک، 30 تک، 40 تک، میں ایک ایک کا سنوں گا اور ان کا انکسار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ علمی جواب دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے مان لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کے تجویز میں مان۔ لیکن اسی وقت جب یہ نمونہ لائیں گے نا کہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، ہم نمونے لائیں گے کہ صحابہ، ان کے ائمہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نمونے لائیں گے۔ یہ ایک نمونہ لائیں گے، ہمیں اجازت دیا جائے کہ اس کے مقابلے میں ہم بھی نمونہ پیش کریں اور یہ اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کے مقابلے میں لائیں۔ اس کی وجہ کیوں ہے، ہم کیوں ایک ساتھ چاہتے ہیں؟ کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے، اجازت دیں، ہاں، ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ پہلے صحابہ پہ گفتگو کی جائے، مکمل کرنے دیں اللہ یاری صاحب کو، اللہ یاری صاحب کو بات مکمل۔ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے صحابہ کی باری آتی ہے۔ ہم تو نہیں کہتے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، کوئی کہتا ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہے؟ ہم تو ان شیعوں کے متعلق تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں شیعہ امتی ہیں، شیعہ سچے صدیق اور اصحاب نجات امتی والے شیعہ ہی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ صحابہ اقدم ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں اور شیخان سب سے افضل ہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں۔ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلا شیعہ کی باری نہیں ہے، پہلے صحابہ کی باری، صحابہ پہ بات کی جائے۔ اگر صحابہ ہی اس فلٹر سے نہیں نکل آئے نا، ثابت ہو گیا کہ صحابہ نے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس کی شیعوں کی باری ہی نہیں آتی کہ شیعوں پہ بات کیا جائے کہ شیعہ گستاخ ہیں یا نہیں ہے، وہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صحابہ اقدم ہے، لیکن ہم تنازل کرتے ہیں بھائی، مہمان کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے، ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ پہ بات کریں، بالکل ہم شیعہ پہ بات کریں گے، لیکن اسی وقت ہم صحابہ پہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں مانتے، کہتے نہیں پہلے آپ شیعہ پہ بات کریں گے۔ ہم اس بات، ان کی اس تجویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے کہ پہلے شیعہ پر بات کریں پھر اگلے مناظرے پہ صحابہ پہ بات کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیتے ہیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس شخص پہ اعتماد نہیں ہے، یہ بھاگ جائے گا، یہ آئے گا نہیں، جیسے اس کے اکابر غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ بھاگ گئے تھے، بیعت کرنے کے، اور یہ قسم کھاتے ہیں
یہ قسم کھاتے ہیں، ان کے مذہب میں بالکل جائز ہے، ابو حنیفہ کے فتوے میں، ان کے مذہب میں بالکل جائز ہے کہ آپ جب قسم کھاتے ہیں دل میں اس کو توڑ دیں، منہ میں کچھ قسم کریں، دل میں کچھ اور بات کی نیت کریں، تو ان کے مذہب میں جھوٹی قسم کھانا یہ جائز ہے۔ تو اگر یہ بھائی، اگر ان کو مطمئن اطمینان ہے کہ ابو بکر عمر گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، تو ماننے میں کیا حرج ہے بھائی؟ جب میں نے مان لیے تو آپ بھی مان لیں، ایک قدم میں آگے آیا ہوں، آپ بھی مان لیں، آپ بھی قبول کر لینا۔ اگر قبول نہیں کرتے تو ایک ہمیں آپ سے سوال یہ ہے علامہ محمد یوسف صاحب کہ کوئی آپ منطقی قابل اطمینان دلیل دے دیں بھائی ہمیں کہ آپ کیوں اس ہماری تجویز کو رد کر رہے ہیں، ایک ساتھ دونوں پہ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے؟ وجہ یہ کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب میں صحابہ پہ اشکال لاؤں گا ایک کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے، اسی لیے آپ قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اطمینان ہے کہ شیعوں پر آپ جتنے تنقید کریں گے میں ایک ایک کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ مجھے تاکہ میں سنوں بات کو، جی میرے پاس جواب ہے، آپ قبول نہیں کر رہے اسی لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری باتیں صحیح ہیں۔ جی سر، میں کہتا ہوں اللہ یاری صاحب، شور مچانے سے اپنا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ جی ایوان صاحب مجھے اجازت ہے، مجھے اجازت دیتے ہیں؟ جی میں بولنے کی اجازت دیتے ہیں مجھے طارق وان صاحب؟ میرے سوال کا جواب دے دیں، طارق ایوان آ جائے نا، میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں مان رہے، دلیل دے دیں، کوئی قابل اطمینان دلیل دے دیں کہ آپ کیوں میرے تجویز کو نہیں مان رہے۔ آ رہی ہے، آ رہی ہے میری آواز، آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ کائنڈلی تھوڑا خاموشی اختیار کیجئے، میں خاموش، جتنے منٹ آپ نے بات کی اتنے منٹ علامہ مولانا یوسف صاحب کو بھی بات کرنے دیں، پلیز پلیز پلیز۔ جی مولانا یوسف صاحب آپ بات کیجئے گا۔ انہوں نے بڑی دیر سے ایک شور برپا کر رکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سیدنا صدیق اکبر بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ سیدنا اہل بیت اطہار جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان کا گستاخ ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ ان کے ضمن میں ہی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ سارے صحابہ کا ذکر ان کے ضمن میں ہی آ جائے گا، یا یہ بات تسلیم کریں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل بیت اطہار کے گستاخ نہیں ہیں؟ میرا یہ ان سے سوال پر سوال ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا موضوع علیحدہ رکھنا ہے، جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شیعہ طائفہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے؟ تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ نبی کے گستاخ ہیں، جی وہ فلاں کے گستاخ ہیں، جی یہ اہل بیت اطہار کے عنوان پر آ ہی نہیں رہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کو لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تو ایک منٹ میں ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک جمیع صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے محب ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کی آپس میں تعلق واسطے ہیں سارے۔ تو رہ گئی بات کہ خدا رسول کی گستاخی کی، میری بات سنیں، خدا رسول کی گستاخی کی متصل، اگر اگلے ہفتے ہمارا یہ مناظرہ ہے، اس سے اگلے ہفتے ہمارا یہ مناظرہ ہوگا شیعہ طائفہ گستاخ خدا و مصطفیٰ ہے، تو اس میں انہیں کھلی اجازت دی جائے گی کہ یہ اہل سنت کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا نام لے لے کر بیان کریں کہ لو جی فلاں مقام پر صدیق اکبر نے یہ کیا، فلاں مقام پر عمر فاروق نے حضور کی گستاخی کی۔ ہم ثابت کریں گے کہ شیعہ سے بڑا رب ذوالجلال کا اور مصطفیٰ کا گستاخ روئے زمین پر نہیں ہے، اور اہل بیت سے بڑا ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں ضمن آئیں گی۔ تو میری بات کو قبول کریں، اپنا محب ہونا میرے سامنے ثابت کریں، آپ صرف اتنی سی بات ہے۔ آپ کی بات مکمل ہوئی۔ اچھا جی، اس طرح سر اپنا مجھے نہیں پتا چلا یہ مان گئے تجویز ہماری یا نہیں مانا ہے، یہ مجھے نہیں پتا چلا۔ یہ مناظرہ، اگلا مناظرہ گستاخی صحابہ پہ ہوگی نہیں ہوگی، یہ مان گئے نہیں مانے؟ یہ کہتے ہیں میں مجھے پتہ نہیں مناظرہ۔ جی سر، طارق صاحب میری کیا گارنٹی چودھری عثمان کا آپ دے دیں، طارق عبان صاحب آپ میری گارنٹی دے دیں۔ اگلے ہفتے کیا مجھے نہیں سمجھ آئی؟ طارق صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے، دوبارہ تکرار کریں۔ میری گارنٹی طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کوئی نیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے؟
آپ کی آواز واضح ہے. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا طارق صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں گارنٹی آ گئی. کس چیز کی گارنٹی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی میں وہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ ویک ہوگا نا, تو جو انہوں نے پہلے رکھی تھی تجویز کہ ہم آپ سے یہی گستاخیاں والا جو معاملہ ہے نا کہ گستاخ ہے یعنی کہ آپ کی کتب سے, تو وہ موضوع ہم شرط سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی. ہم میں بات کرنا ہی بیکار ہے بھائی. طارق صاحب میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اس شرط سے پہلے فرار ہونے یا رستہ فرار بھائی بات نہ کاٹو نا پلیز. فرار آپ ہو رہے ہیں. ہمارا بات یہ ہے کہ اگر آپ گستاخی پہ بات کرنی ہے حق بند. دیکھیں بھائی صاحب, میں نے جو بات کی ہے میں نے واضح طور پہ بیان کی ہے, استدلال کی ہے کہ صحابہ کی اقدم ہے, صحابہ کی باری پہلے آتی ہے. اگر ہم اس سے تنازل کریں کہ اب شیعوں پہ بات ہوگی تو ہم اسی پروگرام میں صحابہ پہ بھی بات کریں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ میرا یہ تجویز آپ کو کیوں پسند نہیں ہے, ایک دلیل دے دیں. دلیل اس نے کچھ نہیں دیا, پھر اس نے وہی بات دو رہی ہے. تو واضح یہ ہے کہ باغ کون رہا ہے, باغ کون رہا ہے. بات نہ کاٹے پلیز, بات نہ کاٹے. میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. محمد جلالی صاحب, محمد یوسف صاحب, ہزاروں دلائل دوں گا انشاءاللہ. حسن اللہ یاری صاحب, آپ نے دلیل ایک نہیں دیا کہ آپ کیوں نہیں مان رہے کہ ہم ایک ہی مناظرے میں. بھائی آپ پیش کریں نا کہ شیعوں مناظرہ میرا دعویٰ قبول کریں, مناظرہ اگلے ہفتے رکھیں انشاءاللہ. میرا دعویٰ قبول کیجئے نا. آپ تو ماشاءاللہ بہادر ہیں, نہ ڈر آدمی ہیں. آپ کیوں نہیں مان رہے؟ میرا دعویٰ آپ ان کا اعتراف ہے نا بھائی صاحب, انہوں نے اعتراف کر دی کہ صحابہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مان لیتے ہیں, اگر ان پہ اطمینان ہے, ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں, بات اس طرح بات کر رہے میری بات ہے بھائی. دو حرفی اس طرح نہیں چلتی ہے, مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. باری بات آپ کے صحابہ گستاخ نبی ہیں, گستاخ اللہ ہیں. آپ اپنا محب ہونا آپ کے صحابہ گستاخ اللہ ہیں, گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت کریں نا, میں کب کہہ رہا ہوں. جب آپ مناظرے نہیں کریں گے تو کیسے ثابت کریں گے؟ تو میں تو تیار ہوں. آپ کہہ دیں منظور ہے, آپ کو آپ کہہ دیں قبول ہے, میں تو تیار ہوں. دیکھیں نا, اپنا جواب دعویٰ دار کروائیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں, بات شروع کریں گے انشاءاللہ. بالکل تیار ہیں. اتنی سی ہے. آپ تیار نہیں ہے نا. اوان صاحب حضور اپنا آپ تشریف, آپ ذرا مہربانی. یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے بھائی. ادھر مولوی صاحب منتظر ہیں, اپنے وہ خادم حسین صاحب منتظر ہیں. یہ آدمی مناظرے کا آدمی نہیں ہے, یہ مناظرے کا آدمی نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب نے ہمارے دعوے کو قبول کر لیا ہے انشاءاللہ. اگلے سیٹرڈے کو 9 بجے ہمارا مناظرہ ہوگا. طارق صاحب میں نے اپنی بات کہہ دی ہے, اور میرا جو شرط ہے وہ واضح ہے. اب اگر یہ شخص شرط سمجھ گیا ہے اور مان گیا ہے تو کہہ دے کہ میں سمجھ گیا ہوں, مان گیا ہوں, میں مجھے منظور ہے. اور اگر سمجھ گیا ہے, بھائی پلیز چپ کرو ایک منٹ. آپ میرے سامنے بیٹھ کے اپنا محب ہونا ثابت کریں, بات ختم ہے. لمبی چوڑی تو بات ہی نہیں. اس کے ضمن میں آپ جو آپ جا کے بھائی یہ آدمی گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے. میں اس سے شرائط پہ گفتگو کر رہا ہوں, یہ صرف اپنا دعویٰ دوبارہ تکرار کر رہا ہے. ٹائم ضائع ہو رہا ہے. طارق صاحب آپ پرائیویٹ میں سے بات کریں, مجھے خبر دے دیں. حسن اللہ یاری صاحب ایسے نہیں. طارق صاحب آپ سنبھالیں نہیں. مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے ہو گئے آپ کا تعاقب کرتے ہوئے. آج آپ سامنے آئے ہیں تو یار کچھ تو ہونا چاہیے نا, کچھ تو ہونا چاہیے. میں تیار ہوں, میں نے کہہ دیا میں تیار ہوں. آپ بتا ہی نہیں رہے کہ آپ میرے تجویز کو مان رہے ہیں یا رد کیا. مجھے پتا ابھی تک پتا نہیں ہے. دعویٰ قبول کیا آپ نے کہ شیعہ طائفہ گستاخ اہل بیت طہار ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ طائفہ صرف اور صرف شیعہ طائفہ ہی مؤمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مورد شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شیعہ اثنا عشری ہیں. میرا عقیدہ یہی اور میرا دعویٰ یہ ہے, میں ثابت کروں گا. اور یعنی محب اہل بیت نہیں. توبہ یار اہل بیت کے الفاظ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اہل بیت سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا میں صرف شیعہ مومن ہیں اور شیعہ کے علاوہ کوئی مومن ہی نہیں ہے, تو ایمان میں حب اہل بیت علیہ السلام بھی ہے. محبت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہم سے بڑا محب اہل بیت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, مجھے تو نہیں لگتا یہ کوئی عالم ہے. ہم سے بڑا نہیں تو آپ کریں نا. طارق صاحب اس طرح تو گفتگو ہے, اس کو گفتگو کا انداز بھی نہیں آتا اس شخص کو. آپ دعویٰ قبول کریں, دعویٰ قبول کریں میرا, دعویٰ قبول کریں میرا. دعویٰ اگر قبول کروں تو عثمان غنی صاحب میری بات سنیں. آپ کے میسج موجود ہیں. آپ نے کہا تھا
آپ نے عثمان غنی صاحب بیچ میں، آپ عثمان غنی بیک گراؤنڈ میں آپ بات نہ کریں پلیز. عثمان غنی، اوکے تھینک یو سر، تھینک یو سر. طارق صاحب آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ طارق صاحب خادم صاحب منتظر ہیں. میں نے اپنا موقف واضح کیا، آپ بات کر رہے ہیں. یہ شخص کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کریں. لوگوں کو پتہ چلے نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے. مجھے تو یہ شک ہو رہا ہے کہ کوئی عالم ہی نہیں ہے. نہیں بہت بڑے عالم دین ہے آپ. کیسے عالم دین ہے؟ آپ مجھے اس طرح جب میں نے سے سوال کیا، سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا یہ شخص؟ ہم ایسے عالم دین ہے کہ میدان سے بھاگتے نہیں. میدان سے بھاگ گئے نا، انشاءاللہ آپ بھاگ گئے نا. آپ حاضر ہیں صحابہ کی گستاخی پہ بات کریں؟ بیٹھا ہوں، صحابہ کی گستاخی پہ بات کریں اگلے ہفتے. حاضر ہیں؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. صحابہ کی گستاخی اور شیعوں کی گستاخی پہ بات کرتے ہیں اگلے ہفتے. تیار ہیں؟ آپ محبت اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. میرے سامنے کو ثابت کرے نا اپنا محب ہونا. اتنی سی بات ہے. کیا محب اہل بیت نہیں ہے؟ آپ محب اہل بیت نہیں ہے؟ ایک صرف اس میرے سوال کا جواب دے دیں. اچھا طارق صاحب آپ بات کریں بھائی. اس بیوقوف آدمی سے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہنا تھا یہ پھر کہہ دیا. اگر تو بات کرنی ہے تحمل سے مولانا یوسف صاحب، تو بات یہ ہے کہ طریقے لائیو گفتگو جاری ہے تو میں یہ تجویز یہ دیتا ہوں کہ اگر کو، کیونکہ جو آئے ہیں مولانا یوسف صاحب ہمارے ہیں مان رہے، تو وہ ان کی بھی ایک شرط ہے. کیا بات بڑھے گی نا، سننے کو ملے گی کہ کون کیا. اگر آپ اس دونوں، وہ سن ہی نہیں رہا آپ کا، وہ بولتا ہی جا رہا ہے. آپ کو بولنے کا فائدہ کیا اس شخص سے جب سن ہی نہیں رہا، خود کہہ رہا ہے بات کر رہا ہے. شاید میوٹ کر دیا ہوگا نا انہوں نے درمیان میں آپریٹر نے. وہ لیکن وہ جب آپ کی سن ہی نہیں رہا نا، جب سن نہیں رہا آپ کا، وہ آپ کی بات سمجھ ہی کیسے جائے گا نا. وہ خود بات کر رہا ہے. اچھا حسن اللہ یاری صاحب، میری تصویر آپ کے پاس لائیو آ رہی ہے؟ میرے پاس رک تصویر آپ کی فی الحال فریز ہے. آواز صحیح ہے، آڈیو صحیح ہے، تصویر رکی ہوئی ہے. تصویر بھی رک کے آتی ہے لیکن آواز بالکل صحیح ہے. آپ بات کرتے جائیں. یہ تو بڑا مسئلہ نیٹ کا شاید ایشو ہے. پھر میں آج نیٹ کا ایشو ہے، بات کر لوں گا. نیٹ آج کا ایشو ہے، نیٹ سے نیٹ پرابلم ہے. پاکستان طارق صاحب آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ طارق صاحب آپ میری موقف کو سمجھ گئے کہ میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف، یہ آدمی میرے موقف کے متعلق ہاں نہیں کہہ رہا کہ مجھے منظور ہے یا منظور نہیں ہے. میں نے سے پوچھا اگر منظور نہیں ہے تو دلیل بتاؤ کہ کیوں منظور نہیں ہے. کوئی اس نے دلیل نہیں دیا، صرف کہتا ہے میرا دعویٰ قبول کرو. دونوں باتیں میں تو کہتا ہوں پھر یہی ہے کہ دونوں فریقین کی جو باتیں ہیں نا وہ ایک ہی دن ہوتا ہے، بات کر لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میری تجویز ہے کہ ایک ہی دن بات کرتے ہیں. اوان صاحب آپ بات آ گئی نا، بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے عرض کی ہے ایک ہفتے، یہ موضوع کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس پہ دلائل کوئی تھوڑے نہیں ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں یہ موضوع گھنٹوں تک چلے گا. کوئی بات نہیں، اگلے دن رکھیں گے، اگلے دن بھی رکھیں گے. ایک ہفتے میں نا جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس پہ رکھیں. جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اگلے ہفتے ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو حسن اللہ یاری صاحب فرما رہے ہیں، ایک ہی پروگرام میں ہوا. اگر آپ کے پاس دلائل زیادہ ہیں، دیکھیں کب کہہ رہا ہوں، دیکھیں حسن اللہ یاری صاحب اگر وقت بچا تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. اگر وقت بچا ابھی سے فرار کا راستہ کھول رہا ہے. دیکھیں میری یوسف صاحب، اس کا ایڈورٹائز ہوگی، اس کی باقاعدہ آپ کو ایک پورا اشتہار بنے گا اور ایک ہفتہ پہلے اس کو ہم یہ آن لائن اس کو نا نوٹیفائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں باقاعدہ یہ ہوگا کہ یہ موضوع ہے، ہم کسی اور کو نہیں لیں گے نا، آپ کا ہی موضوع پہلے اس پہ بات کر لیں گے اور دوسرا پھر موضوع ساتھ ہی یہ شروع ہو جائے گا، تاکہ ایسا کر لیں. علماء دین جو ہے نا ایک ہی دن میں آپ اگلے ہفتے اس کی بھی تیاری کر لیں. جو ان کے اعتراضات ہوں گے نیکسٹ، کیوں جی اللہ یاری صاحب اس کے ساتھ ہی آگے وہ کر لیں گے. دیکھیں یہ میں نے عرض کیا نا، جو میرا شرط ہے میں نے عرض کیا. اب ایوان صاحب میرا شرط ہے، میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس شرط پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ ایک مثال دیں گے بھائی، ایک دلیل دیں گے. اس دلیل کے لیے مثلا رکھتے ہیں بھائی شیعہ گستاخ ہیں، اس کے لیے 7 منٹ کی ضرورت ہے، 10 منٹ کی ضرورت ہے، پر اتنا ہی ٹائم مجھے ملے گا کہ میں ان کے جو انہوں نے نمونہ دیا، دلیل دی، میں اس کا جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ کہ شیعہ پر لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ بھائی میں نے جواب میری صحیح ہے، ان کا اعتراض صحیح ہے.
پھر اسی کے فوراً بعد اسی وقت جب میں نے ان کی جواب دیا، اب مجھے ٹائم ملے گا 5 منٹ 10 منٹ جتنا یہ لیں گے اتنا ہی میں لوں گا، کہ میں اس میں ایک دلیل لاؤں گا 2 دلیل لاؤں گا کہ بھائی صحابہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو ٹائم ملے گا کہ یہ میری اعتراض کا جواب دے دیں، اور پھر اپنا نیا، یعنی جتنا میں نے ٹائم لیا اتنا ہی ٹائم لیں گے. یہ کہ وہی سائیکل چلتا رہے گا. پھر یہ کہیں گے کہ بھائی میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے کہ آپ نے جو اعتراض کیا ہے کہ صحابی گستاخ نبی ہیں، تو اب جو ہے ایک نمونہ مزید دیتے ہیں آپ کو کہ شیعہ گستاخ. ہاں شیخ صاحب، جی صاحب، شیخ صاحب بات سنو. بات یہ ہے کہ جب آپ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ وہ ہمارے بڑے مطلب کابرین صحابہ کے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اب جب آپ امت پر بات ہو رہی ہے نا کہ ہم بھی ایک اہل سنت کے جو کابرین ہیں یا مصنفین ہیں جو انہوں نے اپنے کتب لکھی ہیں، آپ ان کو کتب کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی کتب سے کچھ اشکالات ہیں جو گستاخی ہیں، تو یہ امت کے ابھی لیول پر رہے نا. آپ اس سٹیج پر رہتے ہم علماء دین نے اہل تشیع نے دیکھیں. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جب یہ کہتے ہیں کہ بات سے اتفاق کرتا ہوں، اتفاق کر لیں، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے. مولانا آپ چپ تو کریں نا پلیز، مجھے ان کو کنونس تو کرنے دیں. آپ درمیان میں بول پڑتے ہیں. جب مکابرین یعنی صحابہ کا امت کہتے ہیں قرون اولا کی بات ہوگی، قرون اولا کے ہمارے صحاب کی بات ہوگی، مقدسات کی بات ہوگی، تو اس وقت ہم اس کا دفاع کریں گے نا وہ اپنی، اور آپ کی شیعہ کتب سے کریں گے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں جو اہل سنت کے اکابرین ہیں، مقدسات ہیں، وہ شیعہ کتب سے ہم ان کا دفاع کریں گے. تو اس کو امت جو ہمیں ابھی امت کے لیول پہ نہ ان مقدسات ائمہ پر نہیں جاتے، ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتب میں کیا ہے اور ہم یعنی کہ اہل سنت کی کتب میں کیا ہے. جواب دوں اس پر آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی ایوان صاحب مجھے موقع دیتے ہیں 2 منٹ کا مجھے موقع دیتے ہیں ایوان صاحب. 1 منٹ ان کو جواب تو لے لینے دینا شیخ صاحب سے. جی ٹھیک ہے، میں آپ سے بات اتفاق کرتا ہوں. جی حسن صاحب کر لیں. حسن صاحب اگر امت کے متعلق بات کرنی ہے نا، امت کی باری بعد میں آتی، پہلے صحابہ کی باری ہوتی. ہم تو پہلے ہی تنازل کر چکے ہیں، ہم پہلے ہی آپ کو کمپرومائز کر چکے ہیں، ہم نرمی دکھا چکے ہیں کہ اب حق بنتا ہے پہلے ہم صحابہ کے لیول پہ بات کریں کہ کون صحابت ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے سلوک نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا، وہ پھر امت کی باری ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ پہ بات کریں گے، تو عرض یہی ہے کہ مجھے اس شخص پہ اعتماد نہیں ہے، یہ اگلے مناظرے میں نہیں آئے گا، یہ بھاگ جائے گا. اسی لیے عرض یہ ہے اگر ہم نے نرمی دکھا دی ہے تو اس کے ساتھ ایک شرط ہے، اس کے ساتھ ایک شرط ہے، اس کے ساتھ بھائی صاحب اس کو خاموش کرائے نا، یہ پھر شروع ہو گیا. 1 منٹ مجھے دیا تھا ماڈریٹر نے، مجھے 1 منٹ دیا تھا، پھر شروع ہو گیا. ہم نے اب میں دوبارہ شروع سے بولتا ہوں بھائی، میں دوبارہ شروع سے عرض کرتا ہوں. دیکھا اگر امت کے لیول پہ بات کرنی ہے اور صحابہ کی لیول پہ بات کرنی ہے تو باری پہلے کس کی آتی ہے؟ پہلے اکابر کی بات آتی ہے یا پہلے امت کی بات؟ پہلے لازمی بات ہے پہلے اکابر کی بات ہے، تو پہلے اکابر پہ بات ہونی چاہیے. لیکن یہ اکابر پہ پہلے بات نہیں کرنا چاہتے، شروع کرنا چاہتے ہیں شیعہ سے. ہم نے مان لیا شروع شیعہ سے کرتے ہیں، لیکن اگلا پروگرام جو ہے اس سے آگے والا پروگرام کہتے ہیں صحابہ پہ ہو گیا. ہم نہیں مانتے اس تجویز کو. اسی پروگرام میں ہمیں حق ہوگا. اب 100 اعتراض کریں شیعہ پر، شیعہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیعہ گستاخ قرآن ہے، شیعہ گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ آپ کی کتاب میں یہ لکھی ہے. ہم جواب دینا فریضہ ہمارا. ٹھیک ہے، اگر میں جواب نہیں دے سکا، لوگ کہہ دیں کہ بھئی یہ آپ جواب نہیں دے سکے، تو فرار کا جو الزام لگایا جاتا ہے یہ بالکل یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے. لیکن کیونکہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، ہم ایک دفعہ نرمی دکھا چکے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پہلے شیعہ پہ بات کریں گے، لیکن اسی وقت جب آپ شیعہ پہ اعتراض کریں گے ہمیں بھی حق ہے کہ آپ کے صحابہ کے برتاؤ قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وہ بھی دکھائیں، اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں ان کے پاس مواد بہت زیادہ ہے، وہی اب یہ لمبی بحث ہے. ٹھیک ہے، ہم اسی اسلوب کو رکھتے ہوئے 2 دن 3 دن مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میرا موقف ہے جی، اور ہم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی جی. ہمارا موقف یہی ہے. جی ہاں جی 1 منٹ مولانا یوسف صاحب جو انہوں نے بات کی ہے، آپ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ
وائنڈ اپ کریں، اور دوسرے حضرت بھی بیٹھے ہیں، ان کا ایک مناظرہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے ان کی، اور بڑے دنوں سے ہم انتظار میں ہیں۔ درمیان میں میں بات کو شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ عثمان غنی صاحب کے پاس میرے سارے میسج موجود ہیں، ان کے بھی میرے سارے میسج موجود ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے میرا یہ جواب دعویٰ ہے پیش کیا تھا حسن اللہ یاری صاحب کے سامنے، انہوں نے انگلش میں میسج بھیجے تھے، ٹھیک ہے جی ہم ثابت کریں گے جی کون غصہ کے اہل بیت اطہار ہے، بات تو طے ہو گئی نا جی۔ تو اب جب سامنے آئے ہیں تو سامنے آ کے حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں جی مجھے یہ جو آپ کا موضوع مناظرہ ہے یہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو جو بات کرتے ہیں یہ صحابہ کرام کی، تو غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے جو انہوں نے مناظرہ کیا میں اس سے پورا 100% اتفاق کرتا ہوں۔ ان کے پاس جو ایک موضوع تھا وہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے وہ سارا ان کی ہر چیز جو ہے وہ پانی میں بہا دی ہے، زمین بوس کر دی ہے۔ اب ایک چیز ان کے پاس رہ گئی تھی محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ، تو وہ بندہ نہ چیز علامہ محمد یوسف صابری میدان میں آ گیا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اس میں قرآن پر گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ بار بار لفظ بولتے ہیں نا جی، آپ اعتراض کریں گے جی شیعہ پہ کہ وہ جو قرآن کو نہیں مانتے، نہیں، اس میں قرآن وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ موضوع مناظرہ کو سمجھے، نفس مسئلہ سمجھے، موضوع مناظرہ ہے اہل بیت طہار، اس میں قرآن پاک نہیں آئے گا، اس میں امامت کا مسئلہ نہیں آئے گا، اس میں جو دیگر اعتراضات ہیں نا خلافت کا مسئلہ وہ اس میں نہیں آئے گا، اس میں صرف ایک مسئلے پر ڈسکس ہوگی کہ وہ حسن اللہ یاری صاحب محب اہل بیت ہونا ثابت کریں گے۔ بس ہماری طرف سے یہ جو ہے نا قرآن کریم نہیں مانتے جی، ایسا نہیں کرتے جی، ایسا نہیں کرتی، یہ اعتراض نہیں ہے ہمارا۔ انہوں نے جو اہل بیت بس بھائی ٹھیک ہے طارق صاحب آپ پرائیویٹ میں سے بات کریں جی۔ طارق صاحب آپ بعد میں وہ خادم صاحب منتظر ہے نا، ابھی فی الحال اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ ہماری بات کو یا تو سمجھ نہیں رہا یا اگر سمجھ رہا ہے اس کو ایڈریس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ حسن اللہ یاری صاحب ایک بات، چلو ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ حسن اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، ان کا مائک بند ہے، طارق صاحب کا مائک کسی نے بند کر دیا، آپ نکل کے واپس آئے تھے نا اسی لیے مائک کا بھی بند ہے۔ جی حسن اللہ یاری صاحب جی بات کرتے جائیں۔ جی اب کھل گیا۔ ہاں جی حسن صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ حسن صاحب اچھا جی سر، مولانا یوسف صاحب میری بات سنیں۔ حسن اللہ یاری صاحب، کیا آج پتہ نہیں نیٹ کو کیا مسئلہ ہے۔ آواز آپ کی صحیح ہے، تصویر بھی صحیح ہے، طارق صاحب آپ بات کرتے جائیں، بہترین ہے آپ کی۔ اچھا میں ان سے گزارش یہ کر رہا تھا جو بات تصویر نہیں آ رہی، تصویر شو نہیں ہو رہی، یہ کچھ وہ ایک آدمی ادھر وہ جو شرارت کر رہا ہے، جی ابھی ڈسپلے آ گیا، شرارت کر رہا ہے، یہ وائٹ بورڈ اور اس طرح بورڈ دوسروں لوگوں کو بند پتہ نہیں وہ اپنا آپریٹر کہاں گیا نا، آپریٹر اس کو اس نے مینج کرنا تھا۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہے کہ اگر پہلے دن اگر انہوں نے تنزل کیا ہے شیخ اللہ یاری صاحب نے کہ یہ کوئی درمیان میں پتہ نہیں کون ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے بات کرتے ہیں اور نیکسٹ ڈے ہم اس موضوع پہ بات جو ان کی شرط ہے وہ اس پہ موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ منظور انشاءاللہ؟ یوسف صاحب جی پہلی ٹرم میں پہلے جو ویک مثال طور پہ جو اگر نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی کہ جو حسن اللہ یاری صاحب کو میں نے جو موضوع دیا ہے وہ نہیں مان رہا بھائی، یعنی صرف اس پر یہ صحابہ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ اگر صحابہ پہ گفتگو کرتا نا میری تجویز میں کیا خرابی ہے؟ طارق صاحب آپ مجھے بتائیں میرے تجویز میں کیا خرابی ہے؟ حسن اللہ یاری صاحب دیکھیں بھائی ہم نے کوئی لڑنا تو نہیں ہے نا، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا، اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے آپ کے سر میں ہماری بات جاتی نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے۔ وہ ایک ہاتھ ہے، دو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے نا آپ کے سامنے ہے، کوئی بات نہیں
لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم مجھے یہ پتا چل گیا کہ حسن اللہ، آپ دیکھیں مجھے تو آپ سے بڑی امید تھی کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں گے. آپ بھائی میں نے آپ کی بات مان لیا نا، تو آ جاؤ، تیار ہو جاؤ، بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں اگلے ہفتے آپ اپنا بسم اللہ کرو. بیعت ہونا ثابت کریں گے نا؟ بالکل ہم ثابت کریں گے، اور آپ بھی شیخین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے اس کا ایک ایک کا جواب دیں گے. اس پر میں غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں. بھائی اگر آپ کے پاس علم ہے نا، مصطفیٰ نوری سے سیکھ کے آ جائیں، اس کے مواد لے کے آ جائیں. کاظمی صاحب یہ درمیان میں کوئی بورڈ کو چھیڑ رہا ہے، کوئی دیکھیں، کنٹرول کریں، سب کو مسئلہ آ رہا ہے ریکارڈنگ میں، ہاتھ میں رکھیں. یہ میرے سامنے یہ پریپیئر عثمان غنی صاحب چیزیں آ جاتی ہیں. عثمان غنی صاحب آپ نے میسیجز بھیجے، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ بس ختم ہے بھائی. طارق صاحب، آپ یہ شخص جو ہے نا شاید یہ بات نہیں سمجھ رہا، یا اس کو اجازت نہیں ہے کہ صحابہ پہ بات کریں. یہ اپنے اکابر سے بات کروں گا، ہاں اس سے پرائیویٹ میں بات کریں، کیونکہ اگر اس کے پاس حریت ہوتی نا، استقلال ہوتا، اس کے پاس اختیار ہوتا بات ماننے کی، تو یہ قبول کر لیتا. کیونکہ ہماری تجویز میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. یہ نہیں مان رہا، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کے پیچھے علماء کا گروپ ہے، ان سے اجازت نہیں ہے اس کو کہ صحابہ پہ بات کریں. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم جو مرضی سمجھو، تم جو مرضی سمجھو بھائی. میرے دعوے پر جو پہ دعویٰ نہیں دائر کر سکے. خادم صاحب کہاں ہیں؟ خادم صاحب کہاں گئے بھائی؟ خادم صاحب کی باری ہے، وہ منتظر ہیں. خادم صاحب منتظر ہیں، اس کو جانے دیتے ہیں بھائی، وہ خادم صاحب کی باری ہے. ایک منٹ میں ذرا تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ہمارے طارق وان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. جی طارق وان صاحب، آپ ان سے پرائیویٹ میں بات کریں نا. یہ مجھے تو لگتا ہے یہی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ان کے پاس جو گروپ ہے، انہوں نے کہا آپ نے صرف اسی موضوع پہ بات کرنی، کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے. تو ہم بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھائی بتائیں، وجہ بتائیں کہ آپ ہماری تجویز کو کیوں نہیں مان رہے. وہ کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے نا. چلے آپ کی تجویز آ گئی نا، تو پھر اس پر غور کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ ان سے بات کریں انشاءاللہ. ابھی خادم بھائی کو لے کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے بات کر لیں گے، تو انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی بات میں، جب اگر کسی نے بات کرنی ہو نا سر، ڈیبیٹ کرنی ہو، تو کوئی نہ کوئی موقع بن ہی جاتا ہے. تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ سے بھی ریکویسٹ کر لیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ بات بن جائے گی اگر انہوں نے مناظرہ کرنا ہوا انشاءاللہ. جی بالکل.